بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدوم کا سبق نمبر 68 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مقدمہ عبادیہ کے دوسرے حصے کو۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر تقریباً 2 طرح کے اشکالات وارد ہوئے، کہ جس میں ہم نے کہا کہ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ ان مقدمات کے اوپر ثواب و عقاب بھی ہے، جبکہ دوسری جانب سے ہم کہتے ہیں کہ واجب غیری کے اوپر ثواب اور عقاب مستقل طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ جو مقدمات ہوتے ہیں ان میں اصل ہے توسلی ہونا، جبکہ ان مقدمات ثلاث کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ان میں اصل جو ہے وہ ان کا تعبدی اور عبادی ہونا ہے۔ مصنف نے جواب دیا، اسے اگرچہ دونوں اشکالات کے جواب تو واضح ہو گئے ہیں، لیکن مصنف فرماتے ہیں خود ہمارے اس جواب کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک اور بنیادی اشکال وارد ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ اشکال یہ ہے کہ عبادیت کے باب میں کسی عمل کے عبادی ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا اس میں صرف قصد امتثال امر ہوتا ہے، یا پھر وہ صرف رجحان و مطلوبیت ذاتی رکھتا ہے، یعنی مولا آیا اس کو اس لیے لاگو کرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کو قصد امتثال امر مولا کے تحت بجا لائیں، یا مولا صرف یہ چاہتا ہے کہ چونکہ اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور مولا کی مطلوبیت ذاتی اس امر میں پائی جاتی ہے، اور مولا رجحان چاہتا ہے، اس بنا پر اس کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ فرماتے ہیں مسئلے میں ہمارے پاس 2 طرح کے اقوال آتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ عمل کا مقصد صرف قصد امتثال امر مولا ہے، اور یہ مصححیت قرار پاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا کام صرف یہ ہے کہ یہ امر مولا کے ذریعے اس امر کی مصححیت اور اس امر کو صحیح قرار دینے والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم قصد امتثال امر کرتے ہیں نماز میں، تو یہ والا جو قصد ہوتا ہے یہ گویا کہ اس کو مصحح کرنے والا ہوتا ہے۔ فرماتے یہ والا نظریہ مشہور اصولیوں کا نظریہ ہے۔ اور دوسرا نظریہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ عمل کا مقصد صرف جہان اور مطلوبیت ذاتی کو حاصل کرنا، چاہے مولا کی طرف سے امر فعلی موجود نہ بھی ہو۔ یہ نظریہ مصنف کا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جو اشکال وارد ہوتا ہے وہ پہلے نظریے کی وجہ سے وارد ہوتا ہے، جو مشہور اصولیوں کا نظریہ ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے اشکال وارد ہوتا ہے کہ اگر طہارت ثلاث کا عبادی ہونا امر غیری سے ثابت نہیں ہو رہا، تو پھر ان کو کیسے مستحق عبادت قرار دے سکتے ہیں؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جواب میں یہ کہا تھا نا کہ امر غیری جو ہے وہ ان کو ثابت نہیں کر رہا، بلکہ خود ان کا اپنی ذات میں امر عبادی ہونا ان کے مستقل طور پہ امر تعبدی اور ان کے ثواب و عقاب کو بیان کر رہا ہے، واجب غیری اس کو بیان نہیں کر رہا۔ فرماتے ہیں اگر یہ اس کو بیان نہیں کر رہا، تو پھر جو امر غیری ہے، جو اصل امر ہے، فرماتے ہیں امر غیری کیسے ان کے لیے مستحق قرار پا سکتا ہے، اور امر غیری کی وجہ سے آپ کی عبادت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ خود وضو کی ذات بھی پایا جاتا ہے کہ وضو کی ذات جو ہے وہ چونکہ وہ امر عبادی ہے اور وضو کے اوپر مستقل طور پر ثواب و عقاب ہے، فرماتے تو خود اس وضو کی وجہ سے آپ کو ثواب ملنا چاہیے، نہ یہ کہ چونکہ یہ وضو کہ جس میں طہارت شرط ہے، اور یہ ایسا وضو ہے جو کہ مقدمہ نماز قرار پاتا ہے، یہ امر غیری ہے، فرماتے پھر امر غیری کی وجہ سے آپ اس کو مستحق عبادت کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ یہ ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ ایک طرف سے ہم فرماتے ہیں کہ طہارت ثلاث کو مقدمہ اور امر غیری قرار دیتے ہیں، اور دوسری جانب سے مشہور قول کی بنا پر امر عبادی تب ہوگا جب اس کو قصد امتثال کی صورت میں انجام دیا جائے۔ یعنی ایک طرف سے ہم اس کو امر عبادی قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف سے ہم اس کو امر غیری قرار دیتے ہیں۔ پس فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو قصد امتثال کی صورت میں اور امر عبادی قرار دیں گے، تو اس قصد امتثال کو درست کرنے کے لیے ہمیں اس کو امر غیری کہنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو ایک ہی امر ہے جو امر غیری کی صورت میں، جو مقدمہ کی صورت میں ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی امر موجود نہیں، اور قصد امتثال تب ہوگا جب ہمارے پاس کوئی امر غیری موجود ہوگا۔ فرماتے ایک اعتبار سے ہم اس کو قصد امتثال کہہ کے اس کو امر عبادی قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم اس کو امر غیری کہہ رہے ہیں، لہٰذا امر غیری کی صورت میں اس کا تعبدی ہونا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو امر غیری ہوتا ہے ہمیشہ توسلی ہوتا ہے، وہ تعبدی ہوتا نہیں، تو بس ہم اس کو امر غیری قرار دیتے ہوئے اس کو امر تعبدی قرار نہیں دے سکتے، لہٰذا یہ والی چیز مستلزم خلف ہوگی، یا یہ چیز مستلزم دور ہوگی۔ فرماتے خلف کس طرح لازم آئے گا؟ وہ اس طرح کہ ایک طرف سے طہارت ثلاث کا عبادی ہونا امر غیری پر موقوف ہے، اس لیے کہ ہم اس کو عبادی قرار دے رہے ہیں، تو کوئی ایسا امر موجود ہوگا جس کی وجہ سے ہم اس کو امر عبادی قرار دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں گویا کہ ان کا عبادی ہونا امر غیری پر موقوف ہے، اور دوسری جانب سے امر غیری کو امر عبادی سے متاخر قرار دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس میں اصل کیا ہے؟ امر عبادی ہونا، امر عبادی کے بعد امر غیری ہوگا، تو فرماتے ہیں جس کو ہم مؤخر قرار دے رہے ہیں وہ قصد امتثال کی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ مقدم ہو جائے گا۔ امر غیری کو گرچہ مؤخر کہہ رہے ہیں، اور دوسری جانب سے کیا کہتے ہیں کہ ان کا عبادی ہونا امر غیری پر موقوف ہے، تو فرماتے ہیں جو چیز مؤخر قرار دے رہے ہیں وہ اس صورت میں کیا ہو جائے گی؟ مقدم ہو جائے گی، تو خلف لازم آ جائے گا۔ دور فرماتے ہیں اس طرح لازم آئے گا کہ طہارت ثلاث کا عبادی ہونا امر غیری پر موقوف ہوگا،
کہ یعنی ہم ان کو عبادی قرار دیں تو اس لیے ہمیں امر چاہیے اور وہ امر غیری ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی امر موجود نہیں، مطلب ان کا عبادی ہونا امر غیری پر موقوف ہوگا۔ اور دوسری جانب سے جب قصد امتثال ضروری ہے تو امر غیری طہارت ثلاث کے عبادی ہونے پر موقوف ہوگا، یعنی ان کا عبادی ہونا امر غیری پر موقوف اور امر غیری جو ہے وہ طہارت ثلاث پر موقوف ہوگا، دور واضح لازم آ جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کے کئی ایک جوابات دیے گئے ہیں، اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ طہارت ثلاث کا مصحح امر غیری نہیں ہے، تاکہ آپ اس صورت میں کہیں کہ خلف یا دور لازم آ رہا ہو، بلکہ اس کا مصحح کوئی تیسری چیز بنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ طہارت ثلاث کا جو مصحح ہے وہ ایک امر نفسی استحبابی ہوگا جو اس کے مقدمہ ہونے سے پہلے تھا، لیکن اس کی حدود مشخص نہیں تھی، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کی حدود کیا تھی۔ البتہ فرماتے یہ جو ہم نے کہا استحباب، اس استحباب سے مراد وہ والا استحباب نہیں ہے کہ جس میں ایک طرف رجحان فعل ہو اور دوسری جانب سے جواز الترک بھی موجود۔ فرماتے یہ والا استحباب ہماری مراد نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مقدمہ بن جانے کے بعد اصلاً اس میں جواز الترک جو ہے وہ ممنوع ہو جاتا ہے، کوئی بھی ترک کے جائز ہونے کا قائل ہوتا نہیں ہے، بلکہ جو مقدمہ اس کو قرار دیتا ہے وہ اس کے وجوب کا قائل ہوتا ہے، اور وجوب میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اصلاً ترک نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں۔ فرماتے پس یہاں پہ جو استحباب بمعنی معروف کے ہے وہ والا یہاں پہ مراد نہیں، بلکہ استحباب سے مراد کیا ہوگا کہ ایسا فعل جس کی جانب رجحانیت پائی جاتی ہے کہ جس میں آپ اس کی جانب رغبت اختیار کر سکتے ہیں۔ فرماتے دلیل کیا آپ کے پاس؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ طہارت ثلاث کو ہم ایک امر نفسی استحبابی پر موقوف کریں گے، نہ کہ امر غیری کے اوپر، تاکہ ہم دور سے اور خلف سے بچ سکیں۔ فرماتے اس کی دلیل یہ ہے کہ امر غیری ہونے کے بعد بھی استحباب باقی رہتے ہیں، جس طرح استحباب امر غیری ہونے سے پہلے اور اس کے مقدمہ بن جانے سے پہلے موجود تھا، اب جب کہ یہ امر جو ہے وہ مقدمے کی صورت میں تبدیل ہو چکا ہے، فرماتے اب بھی اس کا استحباب باقی ہوگا۔ گویا کہ یہاں پہ فرماتے حقیقت میں یہ وجوب کا ضعیف ترین مرتبہ ہے کہ امر غیری کے آنے کے بعد اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ مزید تاکید کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے۔ پس اس امر غیری کو ہم کوئی جدید امر نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے یہ وہی والا امر ہے کہ جس میں اب شدت آ چونکہ پہلے فقط کیا تھا کہ ٹھیک ہے تم وضو کو انجام دو، نہیں انجام دیتے اگر انجام دو گے تو ثواب ملے گا، نہیں انجام دیتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ ہم نے اس کو مقدمہ قرار دیا ہے، اب تم نے نماز پڑھنی تو اس کے لیے تمہیں ہر حال میں وضو کو انجام دینا ہوگا۔ گویا کہ یہاں پہ ہم کیا کریں کہ جو ہمارے پاس پہلے امر استحبابی تھا اسی استحباب کا مرتبہ بڑھتا چلا گیا، اب اس میں شدت آ گئی اور وہ والا استحباب اب وجوب میں تبدیل ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح کہ سیاہی اور سفیدی کا مرتبہ ضعیف اور قوی ہوتا ہے کہ ایک چیز سیاہ ہوتی ہے لیکن اس کا مرتبہ ذرا کم ہوتا ہے، اور دوسری چیز سیاہ ہوتی ہے لیکن اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح جو وجوب کا جو پست ترین مرتبہ ہے وہ استحباب ہے، اور اس کا جو بلند ترین مرتبہ ہے وہ وجوب ہے کہ جس میں استحباب جو ہے وہ شدید تر ہو جاتا ہے۔ البتہ مصنف فرماتے کہ یہ جو ہم نے جواب بیان کیا اگرچہ جواب بہترین ہے، لیکن بہترین ہونے کے باوجود بھی اس جواب کی اتنی مقدار ہمارے لیے کافی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امر نفسی استحبابی کو عبادت کے لیے مصحح قرار دیں تو لازم آئے گا کہ امر کو قصد امتثال امر استحبابی کے لیے انجام دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کو جب امر غیری سے متعلق نہیں کر رہے، ہم اس کو ایک امر نفسی استحبابی کے ساتھ متعلق کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں اس صورت میں جب قصد امتثال ہوگا تو وہ خود اس امر نفسی استحبابی کا ہوگا، نہ کہ امر غیری کا، حالانکہ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے، بلکہ سب کے نزدیک اس کو قصد امتثال امر غیری کی حیثیت سے انجام دیا جائے گا۔ یعنی سارے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو امر غیری کی وجہ سے انجام دیا جا رہا ہے، نہ یہ کہ اس کو امر نفسی استحبابی کی وجہ سے انجام نہیں دیا جا رہا۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، فرماتے ہیں وَلَكِنْ يُنْشَأُ مِنْ هَذَا الْبَيَانِ إِشْكَالٌ آخر۔ فرماتے ہیں اگرچہ ہم نے جواب دے دیا اور اسی جواب سے ہم نے ان دو اشکالات کو دور کر دیا، لیکن اس جواب کی وجہ سے فرماتے ہیں یہاں پہ ایک اور اشکال پیدا ہو جائے گا۔ وہ اشکال کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ عِبَادِيَّةُ طَهَارَاتِ غَيْرُ نَاشِئَةٍ مِنَ الْأَمْرِ الْغَيْرِ فَمَا هُوَ الْأَمْرُ الْمُصَحِّحُ لِعِبَادِيَّتِهَا، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ان طہارت ثلاث کے امر عبادی ہونے کو ہم امر غیری سے قرار نہیں دے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جب ہم نے کہا کہ ان کا عبادی ہونا ہمیں امر غیری سے معلوم نہیں ہو رہا بلکہ ان کی ذات میں عبادت ہونا پایا جاتا ہے، مطلب فما هو الامر المصحح لعبادیتها، ہمارے پاس ایسا کون سا امر ہے جو کہ ان کے عبادی ہونے کو مصحح قرار دے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو امر غیری ہے وہ تو ان کے لیے مصحح قرار نہیں پا رہا بلکہ خود ان کی ذات کے اندر عبادی ہونا موجود ہے، مطلب یہاں پہ ایسا کون سا امر موجود ہوگا جو کہ مصحح عبادیت قرار پائے گا؟
آگے فرماتے والمعروف انہ لا یصح فرض العبادت عبادتا الا بتعلق امر بها لیمکن قصد امتثال. فرماتے مشہور تو یہ ہے کہ کسی بھی عبادت کو عبادت کہنا درست نہیں ہے مگر اس صورت میں جب امر اس عبادت کے ساتھ متصل ہوگا، جب اس کے ساتھ متعلق ہوگا، تاکہ وہاں پہ آپ قصد امتثال کے تحت اس عبادت کو انجام دے سکے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن قصد امتثال الامر هو المکفم لعبادیت العبادت عندهم. اس لیے کہ ان علماء کے نزدیک، ان اصول کے نزدیک حکم کیا ہے کہ اس عبادت کو اگر آپ نے عبادت قرار دینا ہے تو اس کا بہترین جو مقوم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو عبادت کہہ سکتے ہیں وہ حقیقت میں قصد امتثال امر مولا ہے. کہ قصد امتثال کے بغیر ہم اس کو عبادت کا نام نہیں دے سکتے. قصد امتثال ہوگا تو اس کو عبادت کا نام دیں گے، وائلہ اس کو عبادت کا نام نہیں دیں گے. وَلَيْسَ لَهَا فِي الْوَاقِعِ إِلَّا الْأَمْرُ الْغَيْرِ. اور فرماتے ہیں اس کو عبادت قرار دینے کے لیے ہمارے پاس خارج میں ایک ہی امر ہے. مولا نے ایک ہی امر بیان کیا جو امر غیری ہے، جو کہ مقدمہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی امر نام کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو گویا کہ فرماتے ہیں کہ فرجع الامر بالأخیر الی الغیر لتصحیح عبادیتها. فرماتے ہیں بالآخر آپ جہاں مرضی چلے جائیں، چاہے آپ جتنی مرضی تعبیرات بدلیں، جہاں مرضی آپ بیان کر دیں، فرماتے ہیں بالآخر ہماری انتہا اسی مقام پر ہوگی کہ جہاں پہ واجب غیری اور امر غیری موجود ہوگا. لتصحیح عبادیتها، تاکہ وہ امر غیری کیا کر رہا ہو، اس کی عبادت کو صحیح کر رہا ہو. فرماتے پاس اس کی عبادت کو صحیح کرنے کے لیے ہمارے پاس امر غیری کے علاوہ اور کوئی امر موجود نہیں ہے. جب امر غیری کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، الا انہ یستحیل ان یکون الامر الغیری هو المصحح لعبادیت. فرماتے ہیں جبکہ یہ محال ہے کہ جو امر غیری ہے وہ کبھی بھی مصحح عبادیت نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ امر غیری تو ہمیشہ توسلی ہوتا ہے. لتوقف عبادیتها علی سبق الامر الغیری، اس لیے کہ اس کا عبادی ہونا موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ پہلے امر غیری موجود ہوگا. جبکہ ہم کیا کریں، ہم حقیقت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ والمفروض ان الامر الغیری متاخر عن فرض عبادیتها. یعنی اس اعتبار سے لازم آ رہا ہے کہ کیا امر غیری پہلے ہو، اس کا امر عبادی ہونا بعد میں ہو. جبکہ فرض ہم کیا کریں، فرض یہ کہہ رہے ہیں کہ امر غیری بعد میں ہو اور امر عبادی پہلے ہو. لأنہ انما تعلق بها بما هي عبادہ، اس اعتبار سے کہ یہ متعلق ہوگا عبادت کے اعتبار سے. اس کو جب امر عبادی بما ہو امر عبادی قرار دیں گے، اس کے ساتھ ہی امر متعلق ہوگا تو فرض اس صورت میں لازم آ جائے گا فیلزم تقدم المتاخر و تاخر المتقدم. جس کو ہم متاخر فرض کر رہے ہیں، یہ متاخر کس کو فرض کر رہے ہیں، امر غیری کو، اس کا متقدم ہونا لازم آ جائے گا. و تاخر المتقدم، اور جو امر عبادی جس کو متقدم فرض کر رہے ہیں اس کا مؤخر ہونا لازم آ جائے گا. وہو خلف محال، یہ ہمارے مفروضے کے برخلاف ہے. او دور علی ما قیل، یا یہ دور کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے. دور کی صورت میں جیسا میں نے بیان کیا کہ جو واجب غیری ہے وہ امر عبادی پر موقوف ہوگا، جو امر عبادی ہے وہ واجب غیری پر موقوف ہوگا، دور لازم آ جائے گا. مصنف فرماتے ہیں وقد اجیب عن هذه الشبہات بوجوہ کثیرہ. مطلب اس شبہ کے اگرچہ بہت زیادہ جوابات دیے گئے ہیں، البتہ واحسنها فیما ارى. فرماتے ہیں کہ جو میرے نزدیک زیادہ بہترین ہے وہ کون سا والا ہے، وہ یہ اس جملہ معترضہ کے بعد بیان کریں. فرماتے ہیں کہ جملہ معترضہ کیا ہے، بناء علی ثبوت الامر الغیری ای وجوب و مقدمۃ الواجب و بناء علی ان عبادیت العبادت لا تکون الا بقصد الامر المتعلق بها. مطلب اس بات پر بنا رکھتے ہوئے کہ عبادت کا عبادت ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ جب ہم وہاں پہ قصد امتثال امر مولا کی نیت کریں کہ جس کے ساتھ یہ امر متعلق ہو رہا ہے. فرماتے ان دونوں نظریات کی بنا پر رکھتے ہوئے سب سے بہترین جو نظریہ ہے وہ کون سا والا ہے، هو ان المصحح لعبادیت طہارت هو الامر النفسی الاستحبابی. کہ ہمارے پاس ایک ایسا امر موجود ہے کہ جس کو ہم امر نفسی استحبابی کا نام دیں گے. یعنی ہم اس کو امر غیری پر موقوف نہیں کریں گے. اگر تو امر غیری پر موقوف کرتے ہیں تو یا خلف لازم آ جائے گا یا دور لازم آ جائے گا. اس خلف اور دور سے بچنے کے لیے ہم اس کو امر غیری کی بجائے ایک تیسرے امر کے اوپر موقوف کرتے ہیں جس کو ہم امر نفسی استحبابی کا نام دیتے ہیں کہ لہا فی حد ذاتہ السابق علی الامر الغیری بہا، جو کہ اپنی ذات میں امر غیری سے پہلے اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. امر غیری آنے سے پہلے اور اس کو مقدمہ قرار دینے سے پہلے حقیقت میں کیا ہوتا ہے، یہ حقیقت میں ایک امر نفسی استحبابی ہوتا ہے. وَهَذَا الْإِسْتِحْبَابُ بَاقٍ حَتَّى بَعْدَ فَرْضِ الْأَمْرِ الْغَيْرِ. مطلب یہ والا جو استحباب ہے یہ امر غیری کے آ جانے کے بعد بھی اپنے حال پر باقی رہتا ہے. وَلَكِنْ لَا بِحَدِّ الْإِسْتِحْبَابِ الَّذِي هُوَ جَوَازُ تَرْكِ. لیکن فرماتا ہے کہ یہاں پہ استحباب سے مراد
وہ والا استحباب نہیں ہے کہ جس کو ہم احکام خمسہ میں بیان کرتے ہیں، کہ جس میں کیا ہوتا ہے، ایک طرف سے رجحان فعل ہوتا ہے اور دوسری جانب سے اس میں جواز ترک ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ والی ہماری مراد نہیں ہے۔ اذ المفروض انہ قد وجب فعلها، اس لیے کہ فرض ہم یہی کر رہے ہیں کہ جب ہم اس کو مقدمہ یا واجب غیری قرار دے رہے ہیں تو اب اس کو انجام دینا واجب ہے، فلا یجوز ترکها، اور اس کو ترک کرنا جائز، جب اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، فرماتے ہیں اس میں پھر وہ استحباب معروف والا نام نہیں ہوگا، بلکہ استحباب سے مراد کیا ہوگا کہ اس کو بجا لانا آپ کے لیے بہتر اور اچھا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ والا جو استحباب ہے، ولیس الاستحباب الا مرتبتاً ضعیفتاً بالنسبت الی الوجوب، وجوب کا سب سے جو پسترین مرتبہ ہے وہ یہی والا استحباب شمار ہوتا ہے۔ فلو طرأ علیہ الوجوب، مطلب اگر اس کے اوپر وجوب آ جاتا ہے بالفرض مقدمہ ہو جانے کے بعد اور واجب غیری ہو جانے کے بعد، لا ینعدم، فرماتے یہ جو استحباب ہے اصلا منعدم نہیں ہوگا، بل یشتد وجودہ، بلکہ یہ استحباب مزید شدت اختیار کر لے گا اور یہی استحباب وجوب میں بدل جائے گا۔ فیکون الوجوب استمرارا لہ، پس یہاں پہ اگر ہم اس کو مقدمہ قرار دے رہے ہیں، واجب غیری قرار دے رہے ہیں، تو یہ گویا کہ اسی استحباب کو کیا کرنے والا ہوگا، مستمر کرنے والا، اس کو دوام دینے والا ہوگا۔ لہو کی ضمیر جائے گی استحباب کی جانب، یہ وجوب اس استحباب کو استمرار دینے والا ہوگا، کا اشتداد السواد والبیاض من مرتبۃ ضعیفۃ الی مرتبۃ اقوی، جیسا کہ سیاہی اور سفید جو ہے اپنے ضعیف مرتبہ سے آہستہ آہستہ ایک قوی مرتبے تک پہنچ جاتی ہے۔ جبکہ دیکھتے ہیں فرماتے ہیں آپ کیا کہیں گے، جو مرتبہ ضعیف اس کو الگ وجود قرار دیں گے اور جو مرتبہ اقوی ہے اس کو الگ قرار دیں گے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں، بلکہ وہ وجود واحد مستمر، حقیقت میں ایک ہی وجود شمار ہوگا، الگ الگ شمار نہیں ہوں گے، البتہ یہ وجود استمراری ہوگا کہ جو درجہ بدرجہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَالْأَمْرُ الْغَيْرِ حِينَئِذٍ يَدْعُو إِلَىٰ ما ہوا عبادت فی نفسہی، مطلب حقیقت میں جو امر غیری ہوگا وہ دعوت دینے والا کو اس امر کی جانب جو کہ فی نفسہی عبادت بن رہا ہوگا۔ فلیست عبادیتها متعدیۃ من الامر الغیری حتی یلزم الاشکال، پس یہاں پہ اس کا امر عبادی ہونا امر غیری سے معلوم نہیں ہو رہا تاکہ ہمارے اوپر یہ اشکال لازم ہے، بلکہ ہم اس کو امر استحبابی نفسی کے ساتھ متعلق کر رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں ولیکن ھذا الجواب علی حسنہ، فرماتے ہیں یہ جواب اگرچہ حسین لیکن اس کے باوجود بھی غیر کاف بھذا المقدار من البیان، لیکن فرماتے ہیں اس کو اتنے مقدار میں بیان کرنا کافی شمار نہیں ہوگا، لدفع الشبہ، تاکہ ہم اشکال کو دور کر سکیں۔ وسر ذالک، فرماتے ہیں یہ جواب کافی کیوں نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ انہ لو کان مصحح لعبادیتها هو الامر الاستحبابی النفسی بالخصوص، کہ اگر ہم اس عبادت کے لیے مصحح قرار دیں اس امر نفسی استحبابی کو، لکان یلزم ان لا تصح هذه المقدمات الا اذا جاء بها المکلف بقصد امتثال الامر الاستحبابی فقط، فرماتے اس صورت میں لازم آئے گا کہ یہ والے مقدمات کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتے مگر جب مکلف ان کو قصد امتثال امر استحبابی کی صورت میں بجا لائے، نہ کہ امر غیری کی صورت میں۔ ما انہ لا یفتی بذالک احد، حالانکہ فرماتے اس کے بارے میں کوئی بھی اس کا فتویٰ دیتا نہیں، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ ولا شک فی انہا تقع صحیحۃ لو اتی بها بقصد امتثال امر الغیری، فرماتے اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ والے مقدمات تب صحیح واقع ہوں گے اگر ان کو امر غیری کے امتثال کے ساتھ بجا لایا جائے، نہ کہ امر استحبابی کے ساتھ۔ بل بعضهم اعتبر قصده فی صحتها بعد دخول وقت الواجب المشروط بها، بلکہ فرماتے بعض بزرگان کے نزدیک جب واجب کا وقت داخل ہو جائے گا اور واجب مشروط کا وقت آن پہنچے گا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ والے افراد اس میں اس والے قصد کو معتبر قرار دیتے ہیں کہ تمہیں ہر حال میں یہ امر غیری کا قصد اس میں کرنا پڑے گا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ جب ہم اس کو امر استحبابی کے ساتھ متعلق کریں تو اس میں قصد بھی ایسا ہونا چاہیے، حالانکہ قصد ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس میں قصد امر غیری کا ہی ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو ہر حال میں امر غیری سے متعلق ہونا ہی پڑے گا، اسے جان چھڑانا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ گزشتہ دو اشکالات کے جواب پر ایک بنیادی اشکال وارد ہوتا ہے کہ اگر طہارت ثلاث کا عبادی ہونا امر غیری کی وجہ سے نہیں ہے تو وہ کون سا امر ہے جس سے ان کا عبادی ہونا ثابت ہوتا ہے؟ مصنف کے نزدیک اشکال قول مشہور پر وارد ہوتا ہے، چونکہ ہم رجحان کے قائل ہیں لہٰذا اشکال ہمارے اوپر وارد نہیں ہوتا، بس قول مشہور کی صورت میں یا دو لازم آئے گا یا خلف لازم آئے گا۔ اشکال کو دور کرنے کے لیے مصنف فرماتے ہیں کہ طہارت ثلاث کا عبادی ہونا امر غیری پر موقوف نہیں ہے بلکہ امر نفسی استحبابی پر موقوف ہے، جو مقدمیت سے قبل تھا، مقدمہ ہونے سے پہلے اور واجب غیری ہونے سے پہلے حقیقت میں کیا تھا؟ امر نفسی استحبابی تھا، اور اسی مقدمیت نے اس استحباب کو کیا کر دیا؟ قوت دی ہے اور اس کو مرتبہ ضعیف سے اٹھا کر مرتبہ قوی میں لے گیا ہے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں یہ جواب کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو امر
نفسی استحبابی پر موقوف کریں تو لازم آئے گا کہ اس کو انجام دیتے وقت ہم قصد امتثال امر استحبابی کریں، حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، بلکہ امر کو قصد امتثال امر غیری کی حیثیت سے بجا لایا جائے گا، نہ کہ امر استحبابی کی روح سے۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں جواب ہمارے لیے کافی شمار نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔